خدا کی راہ میں چلنے والے تین چیزیں ان کے اندر، یعنی تین مقامات والے ہوا کرتے ہیں. ایک اور تین چیزیں، چاہت کا بھی تین چیزیں، اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہے پچھلی بار کہ ان کی تین چاہتیں ہوتے ہیں. ایک جذبہ چاہتے ہیں، اور ایک سلوک چاہتے ہیں، اور ایک عروج چاہتے ہیں. ایک جذبہ اور ایک سلوک اور ایک عروج. راہ الہی میں چلنے والے ان کی نگاہیں تین چیزوں پر ہوتی ہیں. ایک جذبے پر ہوتی ہیں، اور ایک سلوک پر ہوتی ہیں، اور ایک عروج پر ہوتی ہیں. تین چیزیں ہر ایک جو یہ راستہ طے کرتا ہے. جذبہ یعنی جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے، جذبہ کشش کا نام ہے. جذبہ کسے کہتے ہیں؟ کشش، کھینچاؤ. کھینچاؤ کو جذبہ کہا جاتا ہے. کھینچاؤ جو ہوتا ہے اسی کو جذبہ کہا جاتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب انسان راستہ چلنے لگتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو اپنی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کشش داخل فرماتا ہے، کھینچا ہوتا ہے اس کا، وہ رب کی طرف کھینچا جاتا ہے. یعنی کشش، بارگاہ الہی سے اس کے لیے کشش کی نعمت ملتی ہے اس طرف. جس طرح سمجھیے آپ، ایک میگنیٹ ہے اور ایک لوہا ہے. ایک مثال ہے، سمجھنے کے واسطے مثال ہے. ایک لوہا ہے اور ایک میگنیٹ ہے. لوہے کے اندر کشش نہیں ہوتی. کشش کس کے اندر ہوتی ہے؟ میگنیٹ میں ہوتی ہے، ہک میں. ہک میں کشش، کھینچاؤ ہوتا ہے. لوہے کے اندر کچھ نہیں ہوتا. ہاں، اگر لوہے کو میگنیٹ کی اگر کشش مل جائے تو وہ لوہا اپنی جگہ نہیں ٹھہرتا. لوہا اپنی جگہ نہیں ٹھہرتا. اب آپ بولو ہک آتا یا لوہا اسے لگنے کے واسطے آتا؟ لوہا لگنے کے واسطے آتا. لوہے میں کشش نہیں ہے، ہک میں کشش ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب کشش، کھینچاؤ بندے کو نصیب ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، جب بندے کو کشش نصیب ہوتی ہے، کھینچاؤ جب نصیب ہوتا ہے تو وہ بندہ جذبے میں آ جاتا ہے. وہ بندہ، اس کی ایک کیفیت بدل جاتی ہے، وہ جوش میں آ جاتا ہے. وہ بندہ جوش میں آ جاتا ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے جب وہاں سے خدا کی جانب سے بندے کو کھینچاؤ ہوتا ہے، جب وہاں سے کشش ہوتی ہے. جتنے اولیاء اللہ ہیں سارے اپنی زندگی میں اسی کشش کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اسی کشش کے پیچھے کہ وہ کشش، اور وہ کشش ایسی ہوتی ہے، وہ کشش چھوڑتی نہیں ہے. وہ کشش نہیں چھوڑتی. وہ کشش، وہ کھینچاؤ، وہ نہیں چھوٹنے والا کھینچاؤ ہے، وہ نہیں چھوٹنے والی کشش ہے. اولیاء اللہ سارے اس کشش کی تلاش میں رہتے ہیں، اس کشش کی تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ کشش مل جائے، وہ کشش نصیب ہو جائے. اور ان کو وہ کشش ملتی بھی ہے، ان کو وہ کشش ملتی بھی ہے. اسی طریقے سے عام بندے بھی جو راہ سلوک میں چلتے ہیں
ان کا بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں کشش نصیب ہو جائے، وہاں سے کھینچا ہوا ہے. کیونکہ لوہا میگنیٹ کو دیکھتے دیکھتے پھرا تو نہیں ملتا. میگنیٹ ایک چکر مارا ہے تو لوہا پھوڑ دیتے ہیں، سب کے سب لگ جاتے ہیں. جتنے لوہے کی چیزیں ساری کی ساری جو ہے اس کی طرف کھینچے دیوانے کی طرف کھینچے. آپ ہٹانے جاؤ ہٹتا نہیں، پھر چلے جاتا. ہٹانے جاؤ ہٹتا نہیں، پھر چلے جاتا. ہٹاؤ تھوڑی دیر پھر چلے جاتا. ہٹاؤ تھوڑی دیر پھر چلے جاتا. کیوں؟ اس کے اندر کشش ہے، کھچاؤ ہے. یہ خالی ہے، کھچاؤ سے خالی ہے. اسی طریقے سے ایک مثال ہے، بندہ جامد ہوتا ہے، بندے کے اندر کھچاؤ نہیں ہوتا. بندے کے اندر کھچاؤ نہیں ہوتا. جامد مانا پتھر کے جیسا ہوتا ہے یا لوہے کے جیسا ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اس کے لیے میگنیٹ کا کام کرتی ہے. خدا کی صفات اس کے لیے کھچاؤ کا کام کرتی ہیں کہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف، چونکہ الفاظ اس میں بہت سنبھل کے بولنا پڑتا ہے. یہ معاملات میں الفاظ کیونکہ سمجھنے والے ایک قسم کے نہیں ہوتے. الفاظ جو ہے اس میں بہت سنبھل کے بولنا پڑتا ہے. تو جس بندے کو جذبے کی دولت نصیب ہو جائے، جس بندے کو جذب یعنی کشش جس بندے کو نصیب ہو جائے، کھچاؤ ادھر سے کھچاؤ. جیسے بچے کو ماں کی طرف کھچاؤ ہوتا ہے، باپ کی طرف کھچاؤ ہوتا ہے، دوست کو دوست کی طرف کھچاؤ ہوتا ہے، اور خادموں کو اپنے آقاؤں کی طرف کھچاؤ ہوتا ہے. جس طرح کھچاؤ ہوتا ہے، یہ کھچاؤ، یہ دولت، یہ نعمت جس بندے کو کشش نصیب ہو جائے، جذبہ نصیب ہو جائے، پھر ان کی کچھ حالتیں ہوتی ہیں. پہلا جو ہے، جب وہ کشش، جب وہ کھچاؤ سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب اسے کھچاؤ نصیب ہوتا ہے، جب اسے کشش نصیب ہوتی تو اس کے اندر عشق کی دولت پیدا ہو جاتی ہے. جب خدا کی طرف سے بندے کو کھچاؤ ہوتا ہے، جب وہاں سے کشش آتی ہے تو بندے کے اندر عشق کی دولت پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ بندہ، بعض بندے پھر اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی ان کی اسی کشش میں چلی جاتی ہے. ان کا اٹھنا اسی میں، ان کا بیٹھنا اسی میں، ان کا کھانا پینا سونا جاگنا سب کچھ اسی میں، سب اسی عشق کی وادی میں، ان کا اسی کشش میں، ان کا ساری زندگی وہ اسی کشش میں رہتے ہیں. وہ اپنی اس کیفیت سے باہر نہیں آتے. یعنی جو کشش ان کو ملی، جو محبت، جو عشق انہیں نصیب ہوا، وہ اسی میں جو ہے ساری زندگی گزارتے ہیں، کبھی باہر نہیں آتے اس سے. ان کو کہتے ہیں مجذوب. کیا کہتے ہیں ان کو؟ مجذوب. جذبہ آپ سمجھے، سلوک بھی سمجھا، اور ایک عروج. عروج مانا عطیہ الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، نوازش، بخشش، کرم. سالک جب سلوک پر چلتا ہے، سلوک پر چل کر جب اسے مقصود حاصل ہوتا ہے، جب وہ رب کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے بعد پھر وہ منتظر ہوتا ہے کس کا؟ بخشش کا، مہربانی کا، رحم کا. رحم کا وہ پھر منتظر ہوتا ہے، وہ بخشش چاہتا ہے.
یعنی بخشش سمجھتے ہیں آپ؟ گفٹ، بخشش چاہتا ہے انسان کو۔ سلوک کے بعد جذبہ، پھر جذبے کے بعد بخشش کا وقت آتا ہے۔ نعمت کا جب وقت آتا ہے، نعمت کیا ہے؟ پھر اس بندے کو دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔ دل کی آنکھ سے بول رہا ہوں، خیر اس کے بڑے لمبے بحث ہیں، وہ علمی بحثوں میں ہم نہیں جانا ہے۔ تو سلوک انسان کا چلنا، چلنے کے بعد پھر اسے جذبے کا حاصل ہونا، کشش ہونا۔ آپ کا ارادہ ہی نہیں بنگلور جانے کا، چپ آپ راستے پہ نکلے تو آپ نہیں جاتے۔ راستے سے پھر جب کوئی دوسری بات ہوتی ہے، دوسری طرف ادھر گئے ادھر گئے، وہیں رک گئے وہیں رک کے ختم آپ۔ کیوں کہ آپ جو ہے بغیر ارادے کے چلے، وہاں سے کشش ہی آپ کو نہیں ملی۔ جب کشش نہیں ملی تو صرف چل رہے ہیں آپ، جاتے جاتے جو ہے منزل تک آپ نہیں پہنچ پاتے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جذبہ عطا ہونا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ اور جب جذبہ نصیب ہوتا ہے، جب کشش نصیب ہوتی ہے، اس میں پھر دو قسم۔ بعض اپنی ساری زندگی اسی کشش میں گزار دیتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مجذوب کہتے ہیں۔ یعنی عشق الہی ان کے اندر ایسے سما جاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی بہن دوست احباب گاؤں سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب عشق الہی ان کے دل کو نصیب ہوتا ہے، جب جذبہ انہیں یہ میں لیتا ہوں یا آپ لیتا ہوں کرو لیتا ہوں، یہ ملنے والی چیز نہیں ہے۔ جذبہ کشش یہ خدا کی عطا اور اس کی مہربانی سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے فضل سے جو ہے جذبے کی دولت ملتی ہے بندے کو، بغیر فضل الہی کے جذبے کی دولت نہیں ملتی۔ تو وہ اپنی ساری زندگی اسی شوق میں، اسی عشق میں اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ اسے ایک قسم کا ہوش تو رہتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، لیکن نہ اس کی توجہ کھانے کی طرف ہوتی ہے، نہ اس کی توجہ پینے کی طرف ہوتی ہے، نہ اس کی توجہ سونے کی طرف ہوتی ہے، نہ اس کی توجہ آرام کی طرف ہوتی ہے، بلکہ اس کی جو توجہ ہے وہ فقط مالک کی طرف ہوتی ہے، فقط خدا کی طرف ہوتی ہے، صرف رب کی طرف۔ اس لیے نہ ان کا کھانا ڈھنگ کا ہوتا ہے، مجذوبوں کا جو عشق الہی میں دیوانہ وار ہوتے ہیں، نہ ان کا کھانا ڈھنگ کا ہوتا ہے، نہ ان کا پینا ڈھنگ کا ہوتا ہے، نہ ان کے کپڑے ڈھنگ کے ہوتے ہیں، نہ ان کا رہنا سہنا ڈھنگ کا ہوتا ہے۔ عام لوگ جب دیکھتے ہیں تو انہیں دیوانہ سمجھتے ہیں، عام لوگ جب دیکھتے ہیں تو انہیں دیوانہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی زندگی دیگر دوسرے لوگ جو گزار رہے ہیں اس سے مختلف، اس سے جدا اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کپڑے جس طرح پہننا چاہیے تو وہ نہیں پہن رہے، کھانا جس طرح کھانا چاہیے تو وہ نہیں کھا رہے، جس طرح سونا تھا وہ نہیں سو رہے، سونے کے ٹائم جاگتے ہیں، جاگنے کے ٹائم کھاتے ہیں، کھانے کے ٹائم بیٹھے ہیں، بیٹھنے کے ٹائم کھا رہے ہیں۔ غرض ہے کہ ان کی عادت جدا، یہ دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دیوانے ہیں، واقعی میں وہ دیوانے ہی ہوتے ہیں، وہ دیوانے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی عقل پر ایک قسم کا پردہ پڑا ہوتا ہے، ان کی عقل پر ایک پردہ پڑا ہوتا ہے۔ وہ پردہ عام پردہ نہیں ہوتا، وہ عشق کا پردہ ہوتا ہے، عشق الہی کا پردہ۔ ان کے دماغ پر عشق الہی کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اٹھنے بیٹھنے، اپنے جاگنے، ہر لمحہ وہ
جو کشش، جو کیفیت، جو کھینچاؤ وہاں سے آیا تھا، اسی کھینچاؤ کے چکر میں وہ رہتے ہیں، باہر ہی نہیں آتے سے. ان کو مجذوب کہتے ہیں. چلنے والا جب چلا، اور پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب کشش ملتی ہے انہیں، بعد میں پھر سنبھل جاتے ہیں. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں؟ سمجھ جاتے ہیں. اولیاء اللہ جو جن کے ہوش و حواس ٹھکانے پر ہیں، مجذوب بھی اولیاء اللہ ہی ہیں، وہ بھی اللہ کے دوست ہی ہیں، لیکن وہ اپنے اس محور سے، اپنے اس ٹھکانے سے باہر نہیں نکلتے ہو. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں جذبہ نصیب ہوتا ہے، جنہیں جذبہ نصیب ہوتا ہے، جذبہ کشش نصیب ہوتی ہے، ان کے اوپر حالت طاری ہوتی ہے، لیکن پھر وہ سنبھل جاتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں. اپنے آپ کو کچھ گھنٹوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، یا کچھ سالوں کے بعد اپنے آپ کو پھر سنبھال لیتے ہیں. سنبھالنے کے بعد پھر وہ راستہ چلنا شروع کرتے ہیں. یعنی وہی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا راستہ، پھر جو راستہ چلنا شروع کرتے ہیں، ہوش و حواس رکھتے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں مجذوب سالک. کیا کہتے ہیں ان کو؟ مجذوب. پہلے جذبہ ملا ان کو، اس کے بعد پھر وہ منزل سلوک میں پہنچے، پھر وہ ہوش و حواس کو انہوں نے پھر ہوش و حواس کو لائے، پھر ہوش و حواس کو برقرار رکھتے ہوئے پھر جو ہے چلنا شروع کرے، شرعی احکام پر چلنا شروع کیے. تو ان کو کہتے ہیں مجذوب سالک. اور ایک ہوتے ہیں پہلے چلنے لگتے ہیں راستہ، چلنے لگتے ہیں، بعد میں انہیں جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کشش اور جذبہ نصیب ہوتا ہے. پہلے چلنا شروع کرے، بعد میں انہیں کشش اور جذبہ ملا، تو اسے کہتے ہیں سالک مجذوب. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بولے تو پہلے چلنے والا ہوا، بعد میں جذبہ پانے والا ہوا. اور ایک کیا تھا؟ پہلے جذبہ پایا، بعد میں چلنے والا ہوا. اور ایک جو ہے صرف جذبے میں رہا، ایک جو ہے صرف جذبے میں رہا، اور ایک جو ہے نہ اسے جذبہ ملا، نہ پہلے ملا نہ بعد میں ملا، وہ صرف چلنے والا رہا. وہ کیا رہا؟ صرف چلنے والا رہا. یہ بہت اہم گفتگو ہے، آپ یاد رکھو. وہ صرف چلنے والا رہا، اس کو کہتے ہیں سالک. سالک محض. کیا کہتے ہیں اس کو؟ محض سالک، یعنی صرف سالک، صرف چلنے والا. اخلاق رذیلہ کو، بری عادت و اخلاق کو نکال کر اچھی عادت و اخلاق اپنے اندر رکھتے ہوئے سخاوت، شجاعت، سچائی، بردباری، معاف کرنا، عفو درگزر، ساری خوبیاں اپنے اندر رکھا ہے. ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں، لیکن یاد رکھو اسے جذبے کی کیفیت حاصل نہیں، اسے جذبے کی کیفیت حاصل. کشش خدا کی بارگاہ سے، اللہ کی بارگاہ سے کشش اور کھینچاؤ سے نہیں ملا. ساری زندگی نیکیوں میں رہا، ساری زندگی چلتا رہا، ساری زندگی بھلے کام کرتا رہا، ساری زندگی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، برائیوں سے اپنے آپ کو روکتا رہا، ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا. اخلاق رذیلہ، اخلاق ذمیمہ، جو برے اخلاق ہیں اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچاتا رہا، پاک صاف رہا، متقی اور پرہیزگار رہا، روتا رہا، خدا کی عبادت کرتا رہا، زندگی بھر عبادت کرتا رہا، زندگی بھر خدا کی بارگاہ میں روتا رہا، توبہ و استغفار کرتا رہا، گناہوں کے بھی قریب نہیں گیا، گناہوں سے بھی دور رہا، نیک رہا، پاک باز رہا، متقی اور پرہیزگار رہا، لیکن خدا کی بارگاہ سے اسے کشش حاصل نہیں ہوئی. اللہ کی بارگاہ سے کشش، جذبے کی دولت اسے نہیں ملی.
اسے کہتے ہیں سالک محض. ایک مجذوب محض ساری زندگی دیوانگی میں گزر گئی اس کی، اللہ کی یاد اللہ کے عشق میں دیوانگی میں گزر گئی، اسے کہتے ہیں مجذوب محض. اور ایک سالک محض، اور ایک مجذوب سالک اور ایک سالک مجذوب.